اور میں عزت مآب جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور سے التماس کرتی ہوں کہ صدارتی خطبے سے نوازیں۔ محترم جناب جسٹس شہباز علی رضوی صاحب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شیڈیول میں تو نہیں تھا کہ میں نے بھی کچھ لفظ آپ لوگوں کے سامنے بولنے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے۔ میں مختصر بات کرتے ہوئے جو نئے جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کے لیے اپنا ایکسپیرینس اور اپنی خواہش بیان کرنا چاہوں گا، جو کہ ڈائریکٹر جنرل مجھ سے جب پہلی مرتبہ ملے اس اکیڈمی کے، ان سے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جوڈیشل آفیسر کے لیے قانون کو جاننا یہ ایک پروسیس ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے، لیکن میری دانست میں جو سب سے اہم بات ہے جو ایک جوڈیشل آفیسر کو پلے باندھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک اچھا انسان ہونا ہے۔ اگر اچھا انسان ہوگا تو وہ بہت اچھے جوڈیشل آفیسر ہوں گے، اور اگر اچھے ہیومن بینگ نہیں ہوں گے تو اچھے جوڈیشل آفیسر بن نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات جوڈیشل آفیسر کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ڈاکومنٹس اس کے سامنے ہیں اپیرنٹلی جو ان کی دانست کے مطابق انصاف ہے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں اس میں موجود ہیں، تو اس کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس میں سے انصاف کارو آؤٹ کرے اس فائل میں سے قانون اور آئین کے مطابق۔ تو یہ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو اچھا انسان ہے، ورنہ اسٹیریوٹائپ آرڈرز کے ساتھ جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ سو آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی تربیت میں اس ایلیمنٹ کو ضرور مد نظر رکھیں اور اچھے انسان بنیے، تو یقیناً آپ انشاءاللہ اچھے جوڈیشل آفیسر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔ اب مہمان خصوصی سے گزارش ہے کہ اپنے صدارتی خطبے سے نوازیں۔ محترم ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ، اراکین عدلیہ جو یہاں موجود ہیں اور جو ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں، اور میں نے جان بوجھ کے اپنے محترم بردر جج کا نام اس لیے نہیں لیا پہلے کہ وہ نہ صرف جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہونے، اپنے بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہونے کے حوالے سے میزبان ہیں، اور ان تمام ایفرٹس میں جو ایک نئے دور میں داخل ہونے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی نے کی، ان کا ایک اہم حصہ وہ بھی ہیں۔ ان کی تجاویز، ان کی کوششیں، وہ آج ہمارا یہ سرمایہ ہے کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس موقع کی مناسبت سے میں چونکہ ڈسٹرکٹ جج صاحبان پورے پنجاب سے آن لائن ہیں،
جہاں انہیں کچھ میسیج دینا چاہتا ہوں، وہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہماری پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کی دو بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. ایک لا جرنل، اس کے بعد ایک بریف بکلیٹ ججمنٹ رائٹنگ پر، اور عدالتی اہلکاران کی گائیڈنس کے لیے اردو میں ایک کتاب کہ سمنات کی کس طرح تعمیر ہوگی، وارنٹ کی کس طرح تعمیل ہوگی، کس کس آدمی کی اس میں کیا ذمہ داری ہے، ریڈر کی کیا ذمہ داری ہے، جب ایگزیکیوشن کے وارنٹ جائیں گے اس میں بیلف کی کیا ذمہ داری ہے، اس نے رپورٹ کیا لکھنی ہے. یہ ایک انتہائی اہم کاوش ہے جو جوڈیشل اکیڈمی نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے کی، اور لوگوں کی جو جوڈیشل آفیسرز ہیں اور جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے یہ تینوں بکس بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور یہ پبلیکیشن جو ہے یہ متواتر ہوتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ جلد ہی ہم کرمنل لا اور سول لا کے اوپر بھی ایک بینچ بک جو ہے وہ تیار کر کے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج صاحبان کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور اس کی بھی یہاں اسی طرح تقریب کریں گے. پھر بطور جوڈیشل آفیسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہماری ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری لا کے اوپر گرفت ہو، ہمیں قانون پہ عبور حاصل ہو، عدالت میں جو لا پہ کویسچن ریز کیا جائے کسی وکیل کی طرف سے، جوڈیشل آفیسر اس کو فوری طور پہ اس ایشو کے اوپر اپنا ڈیسیژن دینے کے قابل ہو. اور اس حوالے سے ایک متواتر تربیت کا عمل ہے جو جوڈیشل اکیڈمی کے ذریعے بھی جاری ہے، اور جوڈیشل افسران کو اپنے طور پر بھی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے. پھر ایک اہم بات کورٹ مینجمنٹ بھی ہے. جوڈیشل آفیسرز نے اس پر بھی توجہ دینی ہے، اور ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میری آج کی جو پروسیڈنگ تھی کورٹس میں اس چیز کہاں کہاں بہتری کی گنجائش ہے. اور اگر ہم اپنا تجزیہ خود کرنا شروع کر دیں تو بہتری کی بہت گنجائش نکل آئے گی. اور تیسری اور سب سے بڑی بات میں جوڈیشل افسر کے لیے کہتا ہوں کہ وہ صوفی ہوتا ہے، وہ سینٹ ہے، وہ درویش ہے، وہ بڑا یہ خوبیاں اس ایک لفظ میں اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی میں تحمل ہوتا ہے، اس آدمی میں دوسرے کو آرام اور سکون کے ساتھ سننے کا مزاج رکھتا ہے. وہ آدمی کسی آدمی کے تلخ الفاظ کو بھی بڑے آرام کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، اور پھر اس کے سامنے امیر آ جائے یا غریب آ جائے، حکمران آ جائے یا رائے آ جائے، وہ دونوں ایک ہی طرح کی کیفیت رکھتے ہیں. اس کے لیے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جس وقت وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق اور ملکی قوانین کو استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے. یہ وہ بہت بڑی خوبی ہے. اگر کوئی جوڈیشل افسر سمجھے کہ اس میں ان میں سے کسی چیز کی کمی ہے تو انسان روز امپروو کرتا رہتا ہے. ہر وقت انسان میں بہتری کی گنجائش ہے. اس کو اپنے میں یہ خوبی پیدا کرنی ہوگی. جب تک جج سینٹ کا رویہ اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ سوسائٹی میں اچھا جج نہیں گنا جائے گا، اور اس کو اس عزت اور احترام کے ساتھ نہیں دیکھا جائے گا
جو تاریخ میں بڑے بڑے جورسٹ اور ججز حضرات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے لیے میں 2 باتیں کہوں گا۔ پہلی بات، جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے وہ پورے ضلع کو کمانڈ کر رہے ہیں، اور ضلع کے تمام ججز کے لیے ان کا ایٹیچیوڈ پیرنٹل بھی ہونا چاہیے، بڑے بھائی جیسا ہونا چاہیے، بوقت ضرورت کونسلنگ ہونی چاہیے، اور جہاں وہ محسوس کریں کہ کسی بات کی اصلاح کی ضرورت ہے، کہیں کوئی کمی موجود ہے، تو لیگل حوالے سے بھی اپنے تمام ٹیم کے ممبران کو جو ہے نا وہ گائیڈ کریں۔ کچھ معاملات جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، پہلے دن جس دن پلیٹ فائل ہوتی ہے اس کی پراپر سکروٹنی کیا جانا، اس پر کورٹ فیس لگی ہوئی ہے، یہ پراپر ڈرافٹڈ ہے، میری یہ جیورسڈکشن میں آتی ہے، کسی لا کے تحت یہ بار تو نہیں ہے، اور آرڈر 39 کے تحت جو مجھ سے سٹے مانگ رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم پوزیشن کے لیے سٹے دے رہے ہیں اور پوزیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ فائل کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو انشور کرنی ہے کہ اس طرح دیگر تمام لیگل ریکوائرمنٹس، میں بڑا ان بریف کہہ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، یہ سیشن جج صاحبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں، وہ آبزرو کریں، اس کے بعد جہاں گائیڈنس کی ضرورت ہے وہاں گائیڈ کریں، اور جہاں کہیں زیادہ کمی بیشی محسوس کرتے ہیں ہمیں ریکمینڈ کریں کہ اس جوڈیشل افسر کی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ پھر ان نیسیسری آرڈر 39 کی جو درخواستیں ہیں سٹے کے لیے، ان کو ان نیسیسری تاریخ پر تاریخ دیے جانا، اس کو بھی چیک کرنا سیشن جج کی وہاں پورے ڈسٹرکٹ میں ذمہ داری ہے کہ میری ٹیم کے ممبران ان نیسیسری ڈیلے تو نہیں کر رہے۔ کہیں سوٹ کسی لا کے تحت بار ہے اور 7-11 کی درخواست جو ہے 6 مہینے چل رہی ہے۔ یہ سیشن جج صاحبان انشور کریں گے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں فیوچر میں قانون کے مطابق ہوں، جلد از جلد فیصلہ ہو، ان نیسیسری ڈیلے نہ ہو، اور ادروائز میں بڑے احترام اور محبت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، جہاں ان چیزوں کی کمی ہوگی وہاں جوڈیشل افسر کے ساتھ ساتھ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھوں گا۔ دوسری، اس موقع کے حوالے سے ملک میں کووڈ-19 کی وبا ہے، ایک اندیکھا وائرس ہے، کون اس کا شکار ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لاہور ہائی کورٹ نے ایس او پیز ایشو کیے ہیں، جو گورنمنٹ آف پنجاب نے وقتاً فوقتاً ایس او پیز ایشو کیے ہیں، ان کو سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرائیں، اور کسی طبقے کے ساتھ اس حوالے سے رو اور رعایت نہ رکھیں۔ پھر جس نوعیت کے کام کو پہلی سٹیج کے اوپر کھولا گیا ہے، آپ اس کو کوشش کریں کہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ کوئی درخواست 7-11 کی کسی کیس میں پینڈنگ ہو اس کو فوراً فیصلہ کر دیں، سٹے کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہو فیصلہ کر دیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے پاس جتنے کیسز موجود ہیں اپیل اور ریویژن کی صورت میں، ان کو 6 ہفتوں کے اندر اندر فیصلہ کر دیں، اس وجہ سے کہ اس وقت جیل سے قیدیوں کے آنے میں مشکل ہے اور ٹرائل میں رکاوٹ ہے۔ وہ سارا وقت جو ہے نا اس کو استعمال کر کے 6 ہفتے کے اندر اندر
مجھے تمام اپیل اور ریویژن جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے پاس ہیں اس کا رزلٹ پینڈنسی کی صورت میں 0 چاہیے. پورے پنجاب میں آپ اس کو واچ کریں. فیملی میٹرز جتنے ہیں، گارڈین میٹرز جتنے ہیں، اس موقع پر اگر آپ محسوس کریں کہ کچھ ججز کے پاس یہ کام بہت زیادہ اور کچھ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو ریشنلائز کر دیں سب کے پاس. اور گرمی کی چھٹیوں سے پہلے مجھے پنجاب میں فیملی میٹر، گارڈین میٹر میں کوئی کیس جو 1 جنوری 2020 سے پہلے دائر ہوا ہے وہ پینڈنگ نظر نہیں آنا چاہیے. اور ہم نے ڈیلی رپورٹ بھی مانگی ہے اور ویکلی رپورٹ بھی دیں گے. کسی میٹر میں جہاں ضرورت سمجھیں لا کو اپلائی کریں، اور کووڈ-19 کے حوالے سے کہ آیا اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیشن بنا کے ایویڈنس ریکارڈ کرنی ضروری ہے، تو وہ یہ بھی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں. اور جہاں کمیشن بنانے کی ضرورت ہو وہاں کمپیٹنٹ آدمی کمیشن ہو. اور اکثر جگہوں پہ ریٹائرڈ جوڈیشل آفیسرز بھی وہ اویلیبل ہوں گے. اگر ریٹائرڈ جوڈیشل آفیسر یہ خدمت سر انجام دے سکیں تو ان کو بھی اس میں آن بورڈ لے لیں، تاکہ لوگ وبا سے بھی محفوظ رہیں اور جوڈیشل ورک بھی جاری رہے. جوڈیشل سروسز جو ہیں یہ ڈسٹرکٹ کورٹس اور نیچے یہ ایسینشیل سروسز میں ہیں. یہاں عید والے دن بھی ہمارے جوڈیشل مجسٹریٹ اور جوڈیشل آفیسر جو ہیں وہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اور ہائی کورٹ کے تحت یہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور کانسٹیٹیوشنل ادارہ آج کی یہ تقریب پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کی پبلیکیشنز کی رونمائی اور جوڈیشل افسران کے لیے ویبینار کے ذریعے 1 ڈے ٹریننگ پروگرام، جس کا خاص طور پر آنریبل چیف جسٹس صاحب نے آج افتتاح بھی کرنا ہے اور اس کی باقاعدہ اجازت بھی دی ہے کہ افتتاح کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے. میں عزت مآب جناب جسٹس محمد قاسم خان صاحب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اور آپ سب صاحبان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے آ کر آج اس تقریب کو رونق بخشی. جناب عالی، پنجاب جوڈیشل اکیڈمی فاضل عدالت عالیہ لاہور کی زیر نگرانی ضلعی عدلیہ کے تمام جج صاحبان کی تربیتی ضروریات کو عالمی معیار کے مطابق پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہی ہے، اور جج صاحبان کے جنرل تربیتی پروگرام جو کہ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کا ایک سگنیچر پروگرام بھی ہے کے ساتھ طویل مدتی اور قلیل مدتی تربیتی پروگرام بھی کروا رہی ہے. جنرل ٹریننگ پروگرام کے ذریعے اب تک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان کے 13 اور سول ججز کے 26 بیچز کی ٹریننگ کروائی جا چکی ہے. اس وقت پاکستان اور پوری دنیا میں کرونا وائرس کے وبا کی وجہ سے GTP پروگرام دوبارہ سے انشاءاللہ اگلے مہینے سے دوبارہ سے شروع کیا جائے گا. تاہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جوڈیشل اکیڈمی نے اور جوڈیشل افسران کی قانونی اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور نئے قوانین سے مستفید کرنے کے لیے ڈسٹنس لرننگ پروگرام بذریعہ ویبینار متعارف کروایا ہے. پنجاب جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جوڈیشل افسران کے کوڈ کنڈکٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی ٹریننگ فراہم کی جا رہی ہے. جناب عالی، پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کی کاوشوں میں سے ایک کاوش پنجاب جوڈیشل اکیڈمی لا جرنل کا اجرا ہے. ہم نے محترم چیف جسٹس صاحب کی زیر نگرانی مختلف قوانین بشمول تھیوری اور پریکٹیکل کے حوالے سے لا جرنل کی اشاعت کی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں تمام جوڈیشل اکیڈمیز
میں سے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی پہلی اکیڈمی ہے جس نے کسی لاء جرنل کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمی نے 2 اور کتب، جن میں سے ایک بکلیٹ گائیڈ لائنز آف ججمنٹ رائٹنگ فار سول ججز ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب جوڈیشل آفیسرز کی رہنمائی کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ دوسری بک عمومی ہدایات برائے تعمیل کنندگان اور بیلف صاحبان کے عنوان سے ہے، جو کہ تعمیل کنندگان اور بیلف حضرات کی رہنمائی کے لیے ہے، جس سے انشاءاللہ وہ اپنی استعداد کار بہتر کر سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویبینار کے ذریعے جوڈیشل افسران عدالتی فرائض احسن انداز میں ادائیگی کر سکیں گے، اور آخر میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کا اور آنریبل مسٹر جسٹس شہباز علی رضوی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس محفل میں تشریف لائے اور رونق بخشی، اور اسی محفل کے توسط سے میں ڈائریکٹر جنرل فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی، سندھ جوڈیشل اکیڈمی، خیبر پختونخوا جوڈیشل اکیڈمی اور بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی درخواست پر انہوں نے بھی آج اس تقریب کو جوائن کیا۔ تھینک یو ویری مچ سر، شکریہ سر۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کی پبلیکیشنز کا افتتاح کرنے کی گزارش کرتی ہوں۔ عزت مآب جناب چیف جسٹس صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ 9 منتخب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز میں گاڑیوں کی چابیاں تقسیم کریں گے۔ اس کے لیے میں جناب ڈائریکٹر جنرل ڈسٹرکٹ جوڈیشری ڈسٹرکٹ جوڈیشری اینڈ ڈائریکٹر جنرل HR سے گزارش کرتی ہوں۔ سر آپ بھی تشریف لائیے۔ کیز لینے کے لیے پارٹیسپینٹس تشریف لائیں گے۔ شیخ اعجاز پرویز، مسٹر محمد صفدر، سردار فیصل نبی خان، مسٹر عشرت عباس، مسٹر ناصر محمود، اینڈ مسٹر ظہیر احمد۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے ملتمس ہوں کہ ویبینار کے ذریعے منعقد کیے جانے والے پروگرام کی اناگوریشن کریں۔
Thank you, sir. Please have your seats. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شیڈیول میں تو نہیں تھا کہ میں نے بھی کچھ لفظ آپ لوگوں کے سامنے بولنے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے. میں مختصر بات کرتے ہوئے جو نئے جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کے لیے اپنا ایکسپیرینس اور اپنی خواہش بیان کرنا چاہوں گا، جو کہ ڈائریکٹر جنرل مجھ سے جب پہلی مرتبہ ملے اس اکیڈمی کے، ان سے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جوڈیشل آفیسر کے لیے قانون کو جاننا یہ ایک پروسیس ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے، لیکن میری دانست میں جو سب سے اہم بات ہے جو ایک جوڈیشل آفیسر کو پلے باندھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک اچھا انسان ہونا ہے. اگر اچھا انسان ہوگا تو وہ بہت اچھے جوڈیشل آفیسر ہوں گے، اور اگر اچھے ہیومن بینگ نہیں ہوں گے تو اچھے جوڈیشل آفیسر بن نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات جوڈیشل آفیسر کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ڈاکومنٹس اس کے سامنے ہیں اپیرنٹلی جو ان کی دانست کے مطابق انصاف ہے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں اس میں موجود ہیں. تو اس کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس میں سے انصاف کارو آؤٹ کریں اس فائل میں سے قانون اور آئین کے مطابق. تو یہ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو اچھا انسان ہے، ورنہ اسٹیریوٹائپ آرڈرز کے ساتھ جان چھڑوائی جا سکتی ہے